لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کریں کتاب میں سے ہمارے بندے موسیٰ علیہ السلام کا. وہ ہمارے مخلص بندہ بھی تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے، من رحمتنا اپنی خاص رحمت سے، اخاہ ہارون اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر. ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ نے اللہ سے دعا کی. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور اے اللہ میری مدد کے لیے میرے گھر والوں میں سے کسی کو مددگار بنا دے، میرے بھائی ہارون کو. تو اللہ نے ان کو بھی عطا کیا، دعا قبول کی. قصہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، رسول، بنی اسرائیل جو آج بھی دنیا میں وجود رکھتی ہے امت، وہ بنی اسرائیل موجود ہے جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلی، اور اس کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹے جب آ کر مصر میں آباد ہوئے تو یہ لوگ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو یہاں سے یہ بنی اسرائیل کے بیٹے، یہ نسل چلی. دیکھیں قرآن پاک میں ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق، جیسے پچھلی سورہ مبارکہ تھی سورہ یوسف، بہترین جس کو قصہ قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس میں ذکر پڑا. اس میں صرف اس قدر ذکر تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام اپنے پورے فیملی کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ مصر میں آ کر آباد ہوئے. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے مصر میں تو بادشاہ وقت جو وہاں تھا اس نے ان کو روک لیا. موسیٰ علیہ السلام صدیوں بعد پیدا ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے درمیان فصل ہے صدیوں کا. قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے واقعات مختلف جگہ پر بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً ہر پارے میں آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ رسول نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. اور آپ کے ساتھ جمالی طور پر ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہیں کہیں. بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آ گئے، کیونکہ یہ سوال پوچھا گیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئے. کنعان رہتے تھے فلسطین کے ایک علاقے میں، تو یہ مصر میں آ کر کیسے آباد ہوئے، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم اس پہ کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. بہرحال یوسف علیہ السلام یہ آ کر وہاں پر بس گئے، اور وہاں اس وقت جو بادشاہ وقت تھا اس نے ان کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ رکھا، اور ان کو جشن کا علاقہ جو بڑا زرخیز علاقہ تھا وہ الاٹ کر دیا گیا. تو رات میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ تب فرعون جو بادشاہ وقت تھا، اصل میں جتنے بھی مصر میں بادشاہ تھے ان کا لقب تھا یہ فرعون، نام ڈیفرنٹ تھے. فرعون کوئی ایک شخص نہیں تھا، 31 فرعونہ جو ہیں ان کی تاریخ ملتی ہے مصر کی تاریخ میں. بہرحال
اس وقت کا بادشاہ ہم کلام ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ مصر کی زمین تیرے آگے ہے، اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو اس میں بسا لے۔ جشن ایک مقام ہے جو بہترین ہے، بس یہ وہاں رہنا شروع کر دیں، بسا لیں ان کو وہاں پر، اور اگر ان میں بعض زیادہ ہوشیار یا چلاک لگتے ہیں تو ان کو معاشی پر مختار کر دے، یعنی ان کو دوسرے علاقے کی طرف بھیج دو یا ان کو دوسرے کاموں میں لگا دو۔ اسرائیل کی جو بہترین زمین تھی اس وقت وہ جشن کا علاقہ تھا، وہاں پر یہ سکونت پذیر ہوئے بنی اسرائیل، اور یہ وہاں خوب پھلے پھولے، ماشاءاللہ ان کے خاندان سے خاندان بڑھتے رہے۔ کچھ لوگ تبلیغ کی وجہ سے بھی اس وقت، کیونکہ یہ امت مسلمہ سابقہ ہے، مسلمان ہوتے رہے، بہرحال ان کی تعداد کافی بڑھتی رہی۔ یعقوب علیہ السلام 147 سال کی عمر میں، جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، وفات پا گئے۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے، تو یہ نسل وہاں پہ رہتے رہے۔ اس قصے کا جو آغاز ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو آغاز ہے وہ سورہ قصص سے ہوتا ہے۔ قصہ، قصص، احسن القصص کہا گیا سورہ یوسف کو، اور ایک سورت کا نام ہی قصص رکھ دیا گیا، القصص، خاص قصہ، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا خاص قصہ آتا ہے۔ آیت نمبر 1، 2، 3 ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم۔ اللہ فرما رہے ہیں، حروف مقاطعات ہیں، طا، سین، میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر پڑھ سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبریں اور فرعون کی خبریں جو بالکل حق ہیں، سچ ہیں، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہوں۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے پورے کا پورا حق ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور اس کا نازل ہونا ہی حق ہے۔ بہرحال یہ قصہ جو ہے 3000 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ جتنے بھی فرعون تھے ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، لقب تھا، کسی ہاتھ بادشاہ کا نام نہیں تھا، اور یہ چلتے رہے، ان کے 31 خاندان چلے۔ ان کا زوال جب ہوا، وہ کہتے ہیں سکندر اعظم کے زمانے میں ہوا، بعض ذوالقرنین کا کہتے ہیں زمانہ، کیونکہ ذوالقرنین جو ہیں وہ سکندر سے بعض لوگ ان کو ملاتے ہیں، تو وہ ذوالقرنین جو ہے ان کے بارے میں الحمدللہ سورہ کہف میں ہم بات کر چکے ہیں کہ کہاں سکندر کا کردار اور کہاں ذوالقرنین کا کردار۔ اللہ اکبر، وہ تو اللہ والا تھا۔ بہرحال اسی قصے کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ قصہ جو ہے تقریباً آج سے اگر ہم لیں تو یہ تقریباً 3800 یا 4000 سال پہلے کی بات ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل اس وقت جو ہے ان پر بڑے مظالم ڈائے جا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام میں جو فرعون تھا، جو بادشاہ تھا مصر کا، ہیکسوسس اس کا نام تھا، وہ ایک چرواہا بادشاہ تھا جو عرب سے آ کر جس نے مصر پر قبضہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مالکہ کے خاندان سے تھا، جو ایک عرب خاندان ہی کی شاخ تھی۔ ابن کثیر اس کو لکھتے ہیں، اور اس کی کنیت ابو مرہ تھی، واللہ عالم، بہرحال جو تحقیق کی ہے، لیکن یہ سب اقوال جو ہے قدیم مورخین کی تحقیق پر مبنی ہے، جبکہ جو جدید مصر میں جو کھدائی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ ہجری کتابات کے پیش نظر جو سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور جو فرعون ان کے زمانے میں تھا وہ رامسیس ثانی کا بیٹا منفتح تھا، جس کا دور جو ہے وہ 1292 قبل مسیح بنتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ سن 571 عیسوی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو جوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں ہم 1292 یا 1300 اور کر لیتے ہیں، لیکن کچھ اور اقوال لے لیں گے تو ان میں آئے گا کہ تقریباً 1500 ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فصل بنتا ہے وہ تقریباً 2000 یا 2100 سال کا بنتا ہے تقریباً۔ بہرحال
یہ ایک دور جو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوا، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ 1500 کچھ سال بھی تھے، اللہ عالم۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں تقریباً ہر پارے میں آتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 سے یا آیت نمبر 37 سے شروع ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چھٹے رکوع سے شروع ہوتا ہے اور پھر لمبا چلتا ہے، تقریباً 15 یا 18 رکوع جو ہے وہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پر ہیں۔ اسی طرح پھر سورہ الاعراف کے رکوع 13 سے 16 تک، سورہ یونس کا رکوع 8 اور 9، اسی طرح سورہ ہود کا رکوع نمبر 9، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع 16، سورہ مریم کا رکوع 4، اسی طرح سورہ طٰہٰ کا رکوع 1 سے 5، سورہ مومنون کا رکوع 3، سورہ شعراء کا رکوع 2 سے 4، سورہ نمل رکوع ایک رکوع ہے، اسی طرح سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے، سورہ مومن کے رکوع نمبر 3 سے 5 تک، سورہ زخرف کے رکوع 5 سے، سورہ دخان کا رکوع جو پہلا رکوع تھا اس سے، سورہ زاریات کے رکوع جو ہے دوسرے رکوع سے، اور سورہ نازیات کے رکوع نمبر 1 سے یعنی پہلے رکوع سے۔ تو یہ قصہ جو ہے پورے قرآن میں ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسب کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نسب جو ہے وہ اس طرح ملتا ہے کہ موسیٰ بن عمران بن کہاس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہماری اگلی قسطوں میں ہوتی رہے گی۔ بہرحال ربائی یہودیت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ 1391 سے 1271 قبل مسیح تھا، اللہ عالم۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ 1391 قبل مسیح سے تھی اور 1271 مسیح تک ہوئی، کیونکہ یہ قبل مسیح جا رہے ہیں اس لیے کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈیٹ جو ہے وہ الٹی ہے، تو اس لیے پہلے زیادہ ڈیٹ آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد کم ہو کے آ رہی ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ تو بہرحال تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ 120 سال بنتی ہے اس سے۔ اور اسی طرح جروم کے مطابق جنہوں نے تحقیق کی ہے یہ 1592 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ اس طرح جیمز یوشر کے مطابق 1571، واللہ عالم، کیونکہ یہ مختلف طریقے مختلف روایات سے لی گئی ہیں، تو تقریباً 1500 1400 1500 کا فصل ہے قبل مسیح، یعنی مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال، اور آج سے اگر لیں گے تو تقریباً 4200 سال گزر چکے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ آئے ہوئے۔ ہارون علیہ السلام کا آپ کے سگے بھائی تھے، آپ سے بڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا دے، ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر میرے مشن میں میرے بازو بنے، دستے بازو بنے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو مددگار بنا دیا۔ سورہ طٰہٰ سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو تھوڑی اور بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر مختلف صورتوں پر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بہت ساری صورتوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا ذکر آتا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا حالتا کا حدیث موسیٰ اتنا ذکر کر کے جو ہے کیا گیا۔ تو بہرحال بہت ساری جگہ پر کہیں اختصار کے ساتھ کسی سورہ مبارکہ میں، کہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کا اسم مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن میں تقریباً 128 مرتبہ یا 136 مرتبہ آتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ جو نام آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی آیا ہے قرآن پاک میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بے شمار مقامات میں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعت جو ہے انہی کی چل رہی تھی، شریعت موسوی ہی چل رہی تھی، اور بنی اسرائیل کی طرف جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے آ کر یہی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا، بلکہ تم میں جو غلطیاں پیدا ہوئی ہیں، جو قباحتیں پیدا ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے آیا ہوں۔ جو سبق تم بھول چکے تھے میں تمہیں وہ یاد کروانے آیا ہوں، تاکہ وہ چیزیں جو تم نے اپنے طور پر ایجاد کر لی ان کو ختم کیا جائے اور واپس صحیح طور پر شریعت موسوی پر آیا جائے۔ تو آپ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے۔ مختلف جو حالات ہیں، آزادی کے لیے مارکا لڑائی اور دوسرے مقابلے، یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ قصہ اس لیے سنایا گیا، اور ہمارے لیے بھی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، کیونکہ یہ پہلے ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت رسول تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار، کیونکہ آپ کا جتنا بھی آپ نے دین قائم کرنے کے لیے جتنی جدوجہد کرنی تھی، تو آپ کو بار بار وہ بتایا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیسے کوشش کی، اور اسی طرح امت مسلمہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے
کیسی کیسی غلطیاں کی، اللہ نے ان کو کیسی فضیلت عطا کی تھی اور انہوں نے پھر کیا کیا غلطی کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورہ البقرہ میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، 48 اور غالباً 122، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اب میری اس نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں میں نے تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی۔ تو بہرحال ان کی داستان، ان کے جو واعظ اور بصائر کی داستان ہے، اس میں بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار اس لیے سنایا گیا کہ آپ جمے رہیں اپنے مشن پر اور آپ صبر کریں، جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ یہ قصہ جو ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے قرآن میں تقریباً 514 مرتبہ آتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری بات جاری رہے گی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قرآن میں ان کا ذکر کتنی دفعہ آیا، ان کا اسم گرامی کتنی دفعہ آیا، یہ قصہ کتنی دفعہ آیا اور کتنی صورتوں میں آیا، اس کے پر بھی کچھ بات ہوئی۔ اور پھر تقریباً ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس وقت فرعون کا زمانہ تھا، اور فرعون جو تھا اس وقت جس کے گھر میں آپ پلے، ایک تو وہ تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا فرعون بنا، یعنی آپ کا واسطہ دونوں سے پڑا، باپ سے بھی اور بیٹے سے بھی۔ سورہ قصص میں یہ قصہ اسی طرح آتا ہے، آیت نمبر 4 سے، اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کہ فرعون نے زمین پر بڑا تکبر کیا، بڑا سرکش بنا ہوا تھا، بڑا سرکش بادشاہ تھا، ظالم سرکش، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک طرف حکومتی لوگ، قبطی لوگ تھے، یعنی فرعون اور اس کے آل، دوسری طرف بنی اسرائیل۔ اب کیا کر رہا تھا؟ جو بنی اسرائیل تھا اس کو کمزور کر رہا تھا، تاکہ یہ کبھی بھی ابھر کر طاقت نہ بن سکیں اور ہمارے لیے مشکل نہ پیدا کر سکیں، کہیں یہ حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس نے ایک گروہ کو، جو کمزور گروہ تھا، اس پر بڑے ظالم ڈائے تھے، بنی اسرائیل پر۔ کیا کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کیا کر رہا تھا کہ قتل کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو۔ بیٹیاں نہیں کہا، غیرت جگانے والی بات ہے کہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، اللہ فرما رہے یقیناً وہ بڑا فسادی تھا، بڑا فساد کرنے والا تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ڈیوائڈ رول جو آج بھی چل رہا ہے دنیا میں، آپ دیکھیں کیا کیا جاتا ہے، قوموں میں لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 طبقات میں، 2 طبقوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک جو حکومتی طبقہ تھا، جو مصر کے رہنے والے تھے، قبطی لوگ، اور دوسرے بنی اسرائیل۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اچھوت بنا دیا، جس طرح ہندوؤں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ذاتیں ہیں، اور سب سے اونچی ذات برہمن ہے اور سب سے نیچے شودر ہے، جو ایک تو انہوں نے اتنا اٹھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور دوسرے جو ہے ان کو اتنا ہی نیچے کر دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا ہوا تھا کہ ایک طرف جو تھے ان کو وہ بڑے اعلیٰ ذات والے تھے، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے کمین بنا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی قوت کو کچلنے کے لیے یہ لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بڑے بڑے حرام جو بنے، کتنے بنی اسرائیلی، کیونکہ وہ مسلمان تھے اس وقت کے، کتنے بنی اسرائیلی اس کے نیچے کچلے گئے۔ اللہ اکبر، بڑا فسادی تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل کو احسان وہاں پہ جتلا کے ان کی بہت ساری کمزوریوں کو بتایا اور احسانات دکھ رہے کہ اللہ نے تمہیں کتنی فضیلت دی، کہ تمہیں نجات دی کس سے؟
ہم نے فرعون سے اور اس کی فعال سے، کیونکہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش۔ جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا، باپ اور بیٹے سے، موسیٰ علیہ السلام کا۔ رمسیس دوم اس زمانے میں جو باپ تھا فرعون کا، جس کے گھر پلے تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت، دوسرا جو تھا ان کا بیٹا یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا یہ، کیونکہ اس وقت اولاد نہ تھی تو یہ بڑا بیٹا تھا۔ تو جب یہ بہت بوڑھا ہو گیا رمسیس جو ہے، تو بڑا بیٹا جو ہے اس نے اپنی زندگی میں ہی حکومت میں اور حکومتی معاملات میں شامل کر لیا، جس کا نام منفتح تھا، بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون تھا جو عملی طور پر اب حکمران بنا ہوا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، بڑا ظالم، بڑا جابر بادشاہ، بڑا سرکش تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، جبکہ وہ قوم وہ بت پرست بھی تھی، گائے ماتا کی پرستش کرتے تھے۔ اس طرح فرعون کو بھی اپنے آپ کو، خود جو فرعون تھے، فرعونہ تھے، وہ اپنے آپ کو الہ کہلاتے تھے اور سجدہ کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں سجدہ کیا جائے، لیکن بنی اسرائیل انکار کرتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور کچھ ان کو دبانے کے لیے، ان کی طاقت کو دبانے کے لیے ان پر بہت سارے مظالم ڈائے جاتے، جیسا کہ پہلے بھی تھوڑا ذکر کیا، ان سے گھٹیا ترین کام کروائے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تو جس فرعون کو آ کر انہوں نے دعوت دی تھی، یہ منفتح ہی تھا، یعنی اس بڑے رامسیس کا بیٹا، جس کو دعوت دی گئی، تاکہ یہ دعوت دی گئی کہ ایک اللہ پر ایمان لیا اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بنی اسرائیل بہرحال بہت بڑی جدوجہد کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی کوششوں کے بعد، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ کامیاب ہوئے مصر سے نکلنے میں، غلامی کا طوق اتارنے میں۔ اور یہی منفتح ہی تھا جو غرق ہوا اس زمانے میں۔ اسی گھر میں، انہی کے گھر میں، یعنی فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، کیونکہ یہ تانا دیتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے، قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کہ کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی اے موسیٰ؟ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا تو چھوٹا تھا تو کیا ہم نے تجھے نہیں پالا تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے گھر میں کتنے سال رہا، کئی برسوں برس رہا۔ بہرحال اللہ چاہتے تھے کہ اب بنی اسرائیل جن پر مظالم کی انتہا ہو چکی، اب ان کو اس مظالم سے، ان ظلموں سے آزاد کروایا جائے۔ جو ظالم ہیں ان کو ان کے کی سزا دی جائے، مظلوموں کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ایک دفعہ پھر خود مختار کیا جائے، اقتدار عطا کیا جائے۔ ذکر آ رہا ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 5 میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون بڑا، پہلے تو 4 میں ہم پڑھا کہ فرعون جو تھا بڑا سرکش تھا، اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، 2 گروہ بنا رکھے تھے، اور ایک گروہ جو ہے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور تھا بڑا فسادی۔ اور اللہ کیا چاہتے تھے؟ اب یہ فساد ختم ہو زمین پر۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے تھے کہ آپ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور ہیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ اب ان کو امام بنائیں، پیشوا بنائیں، اب ان کو بنایا جائے اور ان کو وارث بنائیں اللہ کی زمینوں کا۔ آیت نمبر 6 سورہ قصص میں آتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تاکہ ہم دیں ان کو تمکنت، اقتدار زمین پر، اور دکھائیں وہی انجام فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکروں کو جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ کس سے یہ ڈر رہے تھے؟ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کہیں اقتدار میں نہ آ جائے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کے کاہنوں نے، ان کے نجومیوں نے، ان کے جوتشوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی ایک بچہ اٹھے گا جو تمہیں تباہ و برباد کرے گا۔ اس چیز کا ڈر تھا انہیں۔ انشاءاللہ اس پہ اگلی ایپیسوڈ میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔
سورہ الأعراف میں بھی آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے چاہا کہ ہم وارث بنائیں اس قوم کو جو کمزور ہو گئی ہے، جس کو کمزور سمجھ کے دبایا جا رہا ہے، جس کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس کی عورتوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے، کس کا؟ زمین کے مشرق و مغرب کا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل پہ جو گولڈن ایرا تھا وہ 100 سالہ حکومت تھی حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ بارکنا فیہا، اس جگہ کا بھی جو بڑی مبارک ہے، یعنی یہ پورا شام اور فلسطین کا علاقہ۔ وتمت کلمات ربک الحسنی، اور آپ کے رب کی اچھی باتیں تمام پوری ہو کر رہیں اللہ بنی اسرائیل پر بما صبروا، اللہ اکبر، کیونکہ وہ جنگ میں رہے۔ صبر میں دونوں چیزیں آتی ہیں، جم جانا، برداشت کرنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور ثابت قدم رکھنا۔ جیسے کہ طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے مومن، انہوں نے دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دیجئے۔ اللہ اکبر، ایسا صبر چاہیے، اور ہمیں اللہ اپنی طرف سے ہماری نصرت اور مدد کرے دشمن قوم کے خلاف۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ تمام بنی اسرائیل پر اللہ کی باتیں پوری ہو کر رہیں، ان کے صبر کی وجہ سے کریڈٹ بھی دیتے ہیں اللہ۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ کے فضل سے جنت ملنی ہے، اللہ فرما رہے ہیں بما کانوا یکسبون، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جنت اللہ کا فضل ہی ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سب کچھ برباد کر دیا، جو بھی بنایا تھا، بڑے بڑے احرام، سب کچھ اس کا سب کچھ درے کا درا رہ گیا۔ وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم کا بھی سب کچھ کیا کیا درے کا درا رہ گیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو بھی انہوں نے ترقیاں کی تھی سب کی سب دری کی دری رہ گئی۔ سورہ شعراء میں آتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو نکالا ان کی بڑے بڑے باغات سے، ان کے چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، ان کے خزانوں سے، اور بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی عزت والے جو محلات بنائے ہوئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے وارث بنایا ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ تو بہرحال ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، یہ وارث ہوتے رہے۔ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا جو انجام ہے انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک ثانوی طور پر، ہم کیونکہ اس قصے کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی لاش مل گئی پچھلی صدی میں، اور اس کی لاش جب ملی تو اس کا ناک جو ہے وہ خراب ہوا تھا، لگتا تھا۔ محمد احمد ادوی کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جیسے کسی حیوان نے اس کے ناک کو کھایا ہو، غالباً کسی مچھلی نے اس کے ناک کو خراب کیا تھا، کیونکہ یہ بڑا سرکش بنتا تھا، بڑی ناک تھی اس کی، بڑا تکبر تھا اس کو۔ اور آج بھی اس کی لاش جو ہے وہ پوری لوگوں کے لیے آج بھی یہ عبرت کا سامان ہے اور سبق کا سامان ہے۔ عجائب خانے میں پڑی یہ لاش آج بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی صداقت اور بلاغت کا اللہ اکبر، اللہ اکبر اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ سورہ یونس میں آتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اے فرعون، اللہ نے کہا تھا جب ڈوب رہا تھا نا تو ایمان لے آیا تھا، کہ فرمایا اب تیرے بدن کو ہم آنے والے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے، تاکہ آنے والوں کے لیے تو عبرت کا سامان بن جائے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سبق آموز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پورے قصے میں جتنی عبرتیں ہیں، اللہ ہم بھی اس باتوں سے عبرت پکڑے۔ جو بنی اسرائیل نے غلطیاں کی، اللہ ہم ان سے بچے، اور جو اچھی باتیں ہیں سیکھنے کی، اللہ کرے وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم